پہلے مہمان محترم مفتی منیب الرحمان صاحب چیئرمین رویت ہلال کمیٹی ہیں۔ پاکستان کے جید اور چوٹی کے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے تفسیر، حدیث، فقہ، عربی ادب کے مضامین کی درس و تدریس سے وابستہ ہیں۔ کئی کتابوں کے مصنف ہیں، بہت سے اہم عہدوں پر فائز رہے ہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ کرونا وائرس جو ہے دنیا میں خوف کی علامت بن چکا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے کئی ممالک نے بشمول جو ہمارے برادر مسلم ممالک ہیں، انہوں نے بڑے سخت اقدامات کیے ہیں کہ سیاسی، مذہبی، سماجی اجتماعات نہ ہوں، اور تاکہ اس مرض کو کہتے ہیں نا پھیلنے سے روکا جا سکے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جس طرح کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، 200 سے زیادہ تجاوز کر گئے ہیں، اس طرح کے اقدامات کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، اور اس پر علماء کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب عامر ضیاء صاحب، آپ کا شکریہ۔ آپ کے سوال کو دو حصوں میں تقسیم کروں گا۔ جناب، ایک یہ کہ حکومت انتظامی اعتبار سے کوئی احتیاطی اور حفاظتی اقدامات کرتی ہے، وہ الگ شعبہ ہے۔ ایک یہ کہ دین کے معاملات میں اگر کوئی فیصلہ کرتی ہے تو اسے ہم دین کے معیارات پر، دین کے اصولوں پر پرکھیں گے۔ دیگر ممالک نے، مسلم ممالک نے کوئی فیصلے کیے ہیں، خواہ وہاں بادشاہت ہے، امارت ہے، آمریت ہے، جمہوریت ہے، جو بھی نظام ان کا ہے، وہ قانونی اعتبار سے وہاں نافذ ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ دینی اعتبار سے ہم ان سے متفق ہوں۔ اس پر میں ایک کالم بھی لکھ چکا ہوں کہ لوگوں نے پوچھا کہ ہے کہ عنوان سے۔ تو جہاں تک دینی معاملات کا تعلق ہے، جس چیز کے بارے میں، جس مسئلے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا صریح حکم ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صریح فرمان ہو، اس میں کوئی اجتہاد نہیں چلے گا، اس میں اللہ کے حکم کو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا۔ اب آپ لوگ جو سوال کرتے ہیں کہ آیا نماز باجماعت کو معطل کیا جا سکتا ہے، جمعے کے اجتماع کو معطل کیا جا سکتا ہے، تو میرا جواب یہ ہوگا کہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جمعے کی فرضیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ نماز باجماعت کے بارے میں قرآن کریم میں بھی اشارات ہیں اور احادیث میں تصریحات موجود ہیں۔ حالات عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی پیش آتے رہے، خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی پیش آتے رہے، لیکن قرآن کریم کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 102 ہے، جس میں بتایا گیا کہ محض یہ وہم نہیں کہ آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، عین میدان جنگ میں جب آپ دشمن کے مقابل سفارہ ہوں تو تب بھی فرمایا کہ آدھا لشکر دشمن کے مقابل بالکل ہائی الرٹ، ریڈ الرٹ ان کے سامنے ہو، اور آدھا اللہ کے رسول کی اقتداء میں نماز پڑھیں ایک رکعت۔ جب وہ پڑھ چکیں تو وہ مورچوں میں جائیں، اور جو دوسرا مورچوں میں تھے وہ آ کر دوسری رکعت میں شامل ہوں۔ مجھے خطا کلامی یوں کرنی کہ اب وفاقی کابینہ، آپ کے علم میں ہوگا وفاقی کابینہ آج ملی، اور اس نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ جی جو جمعے کے اجتماعات ہوں گے ان پہ پابندی نہیں لگائی جائے گی۔ جو بات ہو رہی وہ یہ کہ احتیاط کی جائے۔ کر دوں جی پھر آگے۔ تو اس لیے جمعۃ المبارک کا اجتماع کسی بھی صورت میں منسوخ یا معطل نہیں کیا جا سکتا۔ نماز باجماعت کو بھی کسی بھی صورت میں مساجد میں منسوخ اور معطل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اللہ تعالی جل شانہ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صریح احکام ہیں، اور ہمیں ان پر عمل کرنا ہوگا۔ اچھا، یہ مجھے بتائیے کہ ہم جیسے جو دنیا دار لوگ ہیں، گناہ گار لوگ ہیں، اور ظاہر آپ جیسے لوگوں سے رہنمائی، آپ جیسے جید علماء سے رہنمائی کے طالب ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا بعض علماء کا یہ بھی ہے کہ جی ہمارا دین جو ہے دین مکمل ہے اور کوئی خلاف عقل بات نہیں کرتا،
اور ایسی چیز کہ جس میں خدشہ ہو. سائنس یہ کہتی ہے کہ جی کسی کے چھونے سے, کسی کے چھینکنے سے, کسی کی کھانسی سے مرض جو ہے وہ پھیل سکتا ہے, تو اس میں احتیاط لازم نہیں ہے, واجب نہیں ہو جاتی؟ یہ بھی ہمارا فرض ہے نا کہ بطور مسلمان اپنی صحت کا خیال رکھیں, اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں. یہاں تو خدشہ ہے, لیکن قرآن کہتا ہے کہ سامنے مسلح دشمن کھڑا ہے اور کسی وقت بھی اٹیک کر سکتا ہے, نماز تب بھی معطل نہیں ہوگی. وہاں حقیقی خطرہ ہے, خدشہ نہیں ہے کہ شاید ایسا ہو جائے. نہیں, دشمن کھڑا ہے, دشمن مسلح ہے, موقع کی طاق میں ہے, لیکن نماز باجماعت کو معطل کرنے کی اجازت وہاں بھی نہیں ہے. آپ کو فرصت ملے, اور میں ناظرین اکرام سے بھی کہوں گا کہ سورۃ النساء آیت نمبر 102 کا لیکن اس میں بھی دیکھیں دین نے یہ جگہ نکالی کہ پورا لشکر نہ پڑے. اس نے بھی کہا کیونکہ تقاضا ہے, خطرہ ہے, تو آدھا لشکر جو ہے وہ جنگ کے لیے تیار ہے, لڑے. یہ نہ کرے کہ دشمن آ کے ہمارے گلے کاٹ دے, اور باقی جو ہیں وہ نماز پڑھیں اور پھر تبدیل ہو جائیں. تو وہاں پر بھی انہوں نے ایک عام حالات سے ہٹ کر ایک چیز نکالی. لیکن تو یہاں پر وہ بھی, یہ بھی تو جنگی حالات ہیں نا. وہاں دشمن سامنے کھڑا ہے, یہاں اس طرح کا دشمن کھڑا نہیں ہے. ایک خطرہ ہے بیماری لاحق ہونے کا. تو لہذا پہلی اصولی بات تو یہ کہ نہ نماز جمعہ معطل ہوگی اور نہ 5 وقتہ نماز کی جماعت معطل ہوگی. اب دوسری بات جو آپ سوال کر رہے ہیں, احتیاطی اقدامات. اسلام احتیاطی اقدامات کو منع نہیں کرتا, بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ لا تتخذوا بیوتکم قبورا صلوا فی بیوتکم. اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, اپنے گھروں میں نماز پڑھو. پھر فرمایا کہ اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا, یہ ایسا ہے جیسے زندہ اور مردہ کی مثال. لہذا گھروں میں ویسے بھی, یعنی یہ ایسے حالات ہوں یا نہ ہوں, افضل اسے قرار دیا گیا ہے کہ آپ گھر میں سنتیں پڑھیں, گھر میں نوافل پڑھیں, تاکہ گھر میں بھی تو اللہ کی عبادت کی برکتیں ہوں. جماعت کے لیے آپ کو مسجد میں آنا ہوگا. لہذا اگر یہ کہا جائے, جی فرمائیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کیا آپ یہ نصیحت کریں گے کسی کو اگر چھینک آ رہی ہو, کسی کو نزلہ زکام ہو, جو بخار ہو, تو کم از کم وہ جو ہے کوئی ضعیف شخص ہو کہ اس کو آپ کہیں جی احتیاط کرو, اور آپ پہ کوئی صحت مند اپنے آپ کو محسوس کرتے ہو جائے باجماعت نماز میں, کم از کم یہ آپ پلیٹ فارم پہ ہمارے یہ بات کہنا پسند کریں گے کہ وہ لوگ خود احتیاط کریں تاکہ دور رہیں لوگوں سے؟ چھوٹے بچے ہوں یا ایسے معمر افراد جو تنفس کے مریض ہیں, یا جن کو نمونیا ٹائپ کا یا فلو ٹائپ کا لگا ہوا ہے, جن کی قوت مدافعات کمزور ہوتی ہے, وہ احتیاط کریں, نہ آئیں. تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, گنجائش ہے ہمارے پاس. اچھا, اب جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ گھر سے وضو کریں, اچھی طریقے سے صابن سے ہاتھ دھوئیں, اس کے بعد سنتیں نوافل گھر میں پڑھیں, جماعت کے لیے مسجد میں آئیں. اچھا, آپ کا مسئلہ انٹریکشن سے ہے, تو مسجد میں بھی افضل اسے قرار دیا گیا ہے کہ آپ اگر جماعت کھڑی ہونے میں وقت ہے, آپ بیٹھیں, نوافل پڑھنا شروع کر دیں, ذکر اذکار میں تسبیح پڑھیں. ضروری نہیں کہ آپ دوسروں سے انٹریکشن کریں اور گپ شپ کریں. فاصلہ رکھیں صفوں میں. فاصلہ تو جماعت میں نہیں ہوگا, کندھے سے کندھا ملانا ضروری ہوگا. جماعت تو مل کر ہی ہوگی. جماعت میں فاصلہ نہیں ہوگا کہ 2 نمازیوں کے درمیان آپ گیپ پیدا کر دیں, لیکن آپ اپنے اپنے کام میں لگے ہوں گے. تو حدیث پاک میں ہے کہ جب تک آدمی جماعت کے انتظار میں ہے, ایسا ہی ثواب ملے گا جیسے نماز پڑھ رہا ہے, اور جماعت سے فارغ ہونے کے بعد جب تک اپنی جگہ بیٹھا ہے اور نماز کے منافی کوئی بات نہیں کرتا, ایسا ہی ہے کہ جیسے وہ نماز پڑھ رہا ہے, اس کو ثواب ملے گا. لہذا مسجد میں آئیں, بیٹھیں, اپنے ذکر و فکر میں لگ جائیں. اور جہاں تک مصافحہ کرنے کی بات ہے, مصافحہ کرنا سنت ہے, اور اگر بار بار ملنے کے مواقع ہوں تو مستحب ہے, اور مستحب کو ترک بھی کیا جا سکتا ہے, کیونکہ سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے.
مسافہ کرنا سنت ہے، لیکن اگر بار بار ملنا ہے تو آپ مسافہ نہ کریں، اس پر کوئی گناہ آج نہیں ہے۔ پاکستان علماء کونسل نے بھی اسی طرح کی بات کی کہ مسافر سے گریز کریں، گلے نہ ملیں، لیکن سلام کا جواب دیں، بالکل سلام صفوں کے کریں، درمیان ان کے سلام کا صفوں کے جواب درمیان ذرا سا فاصلہ رکھیں، اگر جماعت کے درمیان نہ رکھیں اس قسم کی تو نہیں، یہ جماعت کے درمیان فاصلہ نہیں ہوگا، جماعت جیسے سنت کے مطابق ہے ویسے ہی کھڑی کی جائے گی۔ ہاں اچھا، یہ مجھے بتائیے کہ ماشاءاللہ اسلامی ریاست ہے پاکستان، ٹھیک ہے نا، اکثریت جو ہے 98%، 98% لوگ جو ہیں مسلمان ہیں، اس میں حکومت اگر ضرورت محسوس کرتی ہے کسی قسم کے اقدامات کی، ہم اگر ایک سینیریو بلڈنگ کریں، منظرنامہ بنائیں، اس میں کیا یہ واجب نہیں، یہ فرض نہیں علماء پہ کہ جی پھر تعاون کریں حکومت سے؟ اگر وہ ایک پبلک انٹرسٹ میں، بہت سارے لوگوں کی فلاح میں، ان کی کہتے ہیں نا اس کے لیے خیال کے لیے وہ کس طرح کا اقدامات جہاں حکومت کے ساتھ تعاون کرنا ممکن ہے، شریعت میں گنجائش ہے، ہم تعاون کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تعلیمی ادارے 5 اپریل تک بند کر دو، تو ہم نے حکومت کے فیصلے کے احترام میں مدارس بھی اپنے مدارس بند کر دیے، لیکن حکومت یہ کہے کہ شریعت کے کسی حکم میں دخل دے تو تب حکومت کے بات کو نہیں مانا جائے گا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ، کہ جس چیز میں اللہ کی نافرمانی لازم آتی ہو اس میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح سے کہ یہ بھی حدیث میں ہے کہ کسی بستی میں وبا پھیل جائے تعاون کی، اندر والے باہر نہ آئیں، باہر والے اندر نہ آئیں تو ٹھیک ہے، جس کو لاک ڈاؤن کہتے ہیں، کسی خاص ایریے کو یا خاص قصبے کو یا شہر کو، تو اس کی گنجائش ہے، لیکن وہ بستی یہ مجھے جب یہ سمجھائیے کہ لاک ڈاؤن کی جب آپ بات کر رہے ہیں تو اس میں یہ بات آ جاتی ہے نا کہ جیسے سعودی عرب نے کیا کہ مطلب عمرہ تک پہ اب لوگ نہیں جا پا رہے، مطلب انہوں نے بالکل صفائی کی اس چیز کی لوگ، لیکن اندر والے جمعہ بھی پڑھیں گے، اندر والے 5 وقتہ نماز بھی پڑھیں گے، یعنی یہ نہیں کہ مسجد کو نماز کے لیے موقوف کر دیا جائے گا، یہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے تسلیمہ نسرین آپ کو پتہ ہے کہ مشہور ہے اہانت رسول کرنے والی، اس کا سوشل میڈیا پر آیا کہ کعبہ دا ہاؤس آف اللہ از کلوزڈ، ماسکس آر کلوزڈ، چرچ سروسز آر پوسٹپونڈ، نو مور گیدرنگ فار ورشپ ان اینی پریئر ہال، نو گاڈ ول ہیلپ اس، یہ جی بھی کیپٹل سے نہیں لکھا، اور پھر کہا کہ سائنٹسٹ ول ہیلپ اس، وی آر ویٹنگ فار ویکسین، بیسٹ ٹائم ٹو بیکم این ایتھیسٹ۔ وہ تو خیر ایک والی بات ہے کہ ان کو کہنا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم دعاؤں پر یقین رکھتے ہیں، جیسے دوا اسباب میں سے ہے ایسے دعا بھی اسباب میں سے، دعا بھی اور تدبیر بھی ہونی چاہیے، کوشش بھی ہونی چاہیے، اس کے بغیر تو کام نہیں ہو سکتا۔ مجھے یہ بتائیے، وقت کیونکہ کم ہے ہمارے پاس، علماء اس وبا کے خلاف کیا کردار آپ ان کا دیکھ رہے ہیں؟ ممبر سے کیا پیغام جا سکتا ہے کہ حکومت کو بھی اس کا فائدہ ہو، انسانیت کو بھی فائدہ ہو، دنیا کو ایک بول ملے کہ ہم عقلی شعوری طور پہ ہم بات کرتے ہیں، سمجھ سے بات؟ پہلے تو یہ ہے کہ ہمارا دین کہتا ہے کہ طہور شطر الایمان، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ نماز جب تک جسم شریعت معیار کے مطابق پاک نہ ہو، لباس پاک نہ ہو، جہاں نماز ادا کر رہے ہیں وہ جگہ پاک نہ ہو تو نماز ادا ہی نہیں ہوتی، لہذا طہارت کا درس دینا چاہیے۔ یہ صرف نہیں کہ مسجد بلکہ اپنی گلی کوچوں اور گھر کے آگے پیچھے بھی صفائی کرنی چاہیے، اسی لیے کہا جاتا ہے۔ اور میں ہمیشہ اپنے خطبات میں وقتاً فوقتاً درس دیتا ہوں کہ پڑوس کا بھی خیال کرو، محلے کا بھی خیال کرو، جو راستہ ہے اس پر گندگی نہ ڈالو۔ حضور نے فرمایا کہ ایمان کے 60 اور کچھ شعبے ہیں، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى، یعنی طریق، اور کم تر شعبہ یہ ہے کہ راستے میں کوئی چیز آنے جانے والوں کے لیے باعث اذیت ہو تو اس کو ہٹا دو، اس کو ہٹا دینا چاہیے۔ میرا آخری سوال، وہ ایک ہمارے دوست سے بھی ملے، انہیں پتہ چلا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں، انہوں نے کہا جی یہ ضرور پوچھیے گا کہ ہم ہر کام جو حکومت پہ چھوڑ دیتے ہیں، ذخیرہ اندوزی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ذخیرہ اندوزی جو ہے صرف دکاندار یا کاروباری حضرات نہیں کر رہے، اس وبا کی وجہ سے ہر آدمی جو ہے ڈھیروں چیزیں خرید رہا ہے، بلا ضرورت خرید رہا ہے۔ کوئی ان لوگوں کو آپ نصیحت کریں گے کہ بھائی اس چیز کی گنجائش ہے، اس طرح کا ہمیں کرنا چاہیے عمل جو ہے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حدیث پاک میں کہ الاحتکار ملعون، کہ جو ہورڈنگ کرتا ہے، ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، مارکیٹ میں اس کی طلب ہے، اس لیے روکتا ہے کہ
غیر فطری طریقے سے ان کی قیمتیں غیر معمولی بڑھ جائیں، اس پر اللہ کی لعنت ہے، وہ ملعون ہے، اس کو کبھی بھی برکت نہیں ملے گی۔ ایک تو یہ میرا پیغام ہے۔ دوسرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہی پاکستانی قوم تھی، 1965 کی فل فلیج وار تھی انڈیا کے مقابلے میں، نہ لوگوں نے بالکل ایک دم یلغار کی دکانوں پر سامان خریدنے کے لیے، نہ پینک پھیلا، نہ کچھ ہوا، نہیں جان پھیلا اور چیزیں چلتی بھاگ کر جو ہے اپنے علاقوں کی طرف جانے لگے۔ پوری 17 دن تک میں اس کراچی میں تھا، تمام زندگی نارمل چل رہی تھی، نہ قیمتیں بڑھائی گئیں، نہ کوئی اور کام کیا گیا۔ وہی قومی جذبے کی ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے مجھے کہ خطا کلامی کرنی پڑے گی، گستاخی معاف، کہ ہمارا مطلب ہے سیگمنٹ کا وقت ختم ہوتا ہے اور آپ سے یقیناً بہت سارے سوالات رہ گئے، کرنے چاہیے، ہم کریں گے بھی لیکن ایک بات میرا آخری پیغام یہ دوں گا کہ اس طرح کے واقعات ہوئے، اور یہاں تک کہ ایک بستی میں طاعون تھی، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بستی میں داخل نہ ہوئے، لیکن یہ کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ بستی کے اندر جماعت کو موقوف کیا گیا ہو، جمعے کو موقوف کیا گیا ہو۔ پورے عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور پورے عہد خلافت راشدہ میں، لہذا یہ توقع نہ رکھی جائے کہ ہم جماعت کو موقوف کرنے یا معطل اس طرح کا خدا نہ کرے ایسا وقت ہے، ایسے انتہا